بسم الله الرحمن الرحيم. یاد رکھیے آپ کی تکیہ گاہ فقط خدا کی ذات ہونی چاہیے. توکل کرو فقط خدا کی ذات پر. اسی لیے علماء حق اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے خدا کی مخلوق کے سامنے دست درازی نہ کرو تاکہ تمہاری عزت تمہاری آبرو محفوظ رہ سکے. کیونکہ جب تک انسان مخاطب سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس کے سامنے دست درازی نہیں کرتا، تب تک اس کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن جیسے ہی آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا گویا اپنی عزت اس کے سامنے رکھ دی. اب یہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کی عزت کی لاج رکھے یا نہ رکھے. پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا یا علی اذا رأیت الناس یتوسلون بالخلق فانت توسل بالخالق. اے علی جب دیکھو کہ لوگ مخلوق خدا سے توسل کر رہے ہیں، مخلوق خدا کو اپنا رازق سمجھ رہے ہیں، تو علی تم اس ذات واجب کو اپنی تکیہ گاہ قرار دو جو مسبب الاسباب ہے. خداوند عالم جب کسی بندے کو کسی مشکل میں کسی صعوبت میں مبتلا کرتا ہے تو یاد رکھو خدا کا کوئی عمل کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا. خدا کسی بندے پر کوئی مشکل نازل نہیں کرتا، کسی مشکل سے اس کا سامنا نہیں کرواتا سوائے اس کے کہ اس مشکل کے پیچھے، اس صعوبت کے پیچھے خدا نے نعمت و رحمت کو قرار دیا ہوا ہے. انسان چونکہ جلد باز ہے، انسان کی نگاہ فقط ظاہریات پہ ہوتی ہے، اس لیے جیسے ہی اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیمار ہو گیا، کوئی ظاہری حاجت پوری نہ ہو گئی تو فوراً واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کی شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت و رحمت جو خدا نے اس مشکل میں اس بندے کے لیے قرار دی ہوئی تھی اس نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایمان کے دائرے سے بھی خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آیت میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی ظالم انسان کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا فلسفہ علیحدہ ہے. جب مومن کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مومن کی مشکل کا فلسفہ جدا ہے. یہی مصیبت و مشکل و صعوبت جب کسی معصوم کو درپیش آ جائے تو اس کا فلسفہ جدا ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا جب ظالم کو کوئی مصیبت سامنے آ جائے، ظالم کے لیے کوئی صعوبت آ جائے تو اس کا فلسفہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ظالم کے لیے جب مصیبت آ جائے، ظالم کے لیے جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو خدا اس مشکل کے ذریعے سے ظالم کو خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے. اور امام نے فرمایا کہ مومن کو جب کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو خدا نے اس مصیبت میں مومن کی گناہوں کا کفارہ رکھا ہوا ہے. خدا چاہتا یہ ہے کہ اپنے مومن کو دنیا میں مصیبتوں کے ذریعے سے، مشکلات کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے اس کا تزکیہ کیا جائے تاکہ قیامت میں اس کی گردن پر کوئی گناہ نہ ہو، پاک و پاکیزہ خدا کی بارگاہ میں وارد ہو. فرماتے ہیں معصوم و انبیاء و اولیاء کی مشکلات کا فلسفہ یہ ہے کہ خدا مشکلات کے ذریعے سے، صعوبت و دشواریوں کے ذریعے سے اپنے معصوم بندوں کو درجات دینا چاہتا ہے، بلند درجات پر فائز کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ ایک شخص سرکار ختمی مرتبہ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انی احبک، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار دو عالم نے اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اگر واقعاً تو اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور مجھ نبی سے محبت کرتا ہے تو پھر مشکلات کے لیے تیار ہو جا، فقر کے لیے تیار ہو جا. وہ شخص پلٹ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ کے بھائی علی سے بھی محبت کرتا ہوں. اب رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تو میرے علی سے محبت کرتا ہے تو پھر لوگوں کی دشمنی کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی علی سے سچی محبت بھی کرتا ہو اور دنیا میں کوئی اس کا دشمن بھی نہ ہو. اللہ اکبر. جعفر صادق علیہ السلام کا صحابی ہے ابی یعفور، جس کے بارے میں صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے تمام اصحاب میں سے سب سے زیادہ میرا فرما بردار ابی یعفور ہے. یہ وہی صحابی ہے جو ایک دن امام کی خدمت میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے اے میرے مولا اگر آپ اس انار کے بارے میں یہ حکم دے دیں کہ اس انار کا آدھا حصہ حلال ہے آدھا حصہ حرام ہے تو مولا میں اپنی آنکھیں بند کر کے آپ کے اس حکم کو قبول کر لوں گا، کیونکہ جب صادق آل محمد نے فرما دیا تو پھر شک کی گنجائش ہی نہیں. امام نے جب یہ الفاظ سنے تو نہایت مسرور ہوئے
سامنے دعا کرتے ہوئے فرمایا یرحمک اللہ، اے ابن یعقوب خدا تجھ سے رحم نازل فرمائے۔ مولا کا یہی صحابی مریض ہو جاتا ہے، علیل ہو جاتا ہے۔ جب اس کا مرض طولانی ہونے لگا تو ایک دن امام کی خدمت میں شکایت لے کر آیا، کہا مولا میرا مرض طویل ہو گیا ہے، آپ میرے امام ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، مجھے خدا شفا دے دے۔ امام نے فرمایا اے ابی یعقوب، داوند عالم کا کوئی عمل اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر خدا نے تیرے لیے بیماری کو انتخاب کیا ہے، منتخب کیا ہے، تو اس پر راضی رہو، اس خدا کا شکر کرو تاکہ وہ نعمت و رحمت و درجات جو خدا نے اس مشکل میں تیرے لیے رکھے ہیں اس سے مستفید ہو سکو۔ فرماتے ہیں کہ اگر خدا تین چیزیں خلق نہ کرتا تو انسان خدا کے سامنے تسلیم نہ ہوتا، ہمیشہ خدا کی نافرمانی اور طغیان میں زندگی گزارتا۔ جب راوی نے پوچھا کہ مولا وہ کون سی تین چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان خدا کے سامنے جھک گیا، امام نے فرمایا پہلی چیز موت ہے، دوسری چیز فقر ہے اور تیسری چیز بیماری ہے۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جس کو دیکھ کر انسان خدا کے سامنے جھک گیا۔ آیات میں ملتا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں، دنیاوی حاجات کے بارے میں خدا سے اصرار نہ کرو، اگر اصرار کرنا ہے تو اخروی چیزوں کے بارے میں کرو۔ اے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی خوشنودی اور بندگی عطا فرما۔ جب بندہ یہ سوالات خدا سے فرماتا ہے تو خدا نہایت مسرور ہوتا ہے۔ کہ اگر کوئی حاجت طلب کرنی ہے تو ادب سے مانگو، اس طرح سے دعا مانگو جس طرح سے معصوم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ مثلا کوئی اگر حاجت آپ کو درپیش ہے اور خدا سے دنیا کی وہ حاجت طلب کرنی ہے تو کہو پروردگار اگر میری اس حاجت میں میرے لیے دنیا و آخرت کا خیر ہے تو اس حاجت کو پورا فرما۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم اولاد آدم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے ابن آدم اطعنی فیما امرتک ولا تعلمنی ما یصلحک، اے اولاد آدم میں خدا جو تمہیں حکم دیتا ہوں اس حکم کو قبول کر لو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لو اور مجھ خدا کو سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ تم اپنی بندگی کرو، میں خدا خدائی کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔